عقل کی حد تک وہ درست کیا عقل تسلیم کرتی ہے اس کو. وہ طبقہ اٹھتا ہے جو عقل کی بنا پر فیصلہ کرتے ہیں کہ بہن سے نکاح جائز ہے. لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اور ایک سیکولر نظام حیات میں یہی فرق ہے کہ سیکولر نظام میں علم کے پہلے 2 ذرائع استعمال کرنے کے بعد وہ لوگ رک جاتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے پاس علم کے حصول کا کوئی تیسرا ذریعہ موجود نہیں. بس ہماری آنکھ، ہمارے کان، ناک یہ پہلا ذریعہ ہے، اور دوسرا ہماری عقل. اس سے آگے کوئی اور ذریعہ علم کا نہیں ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ان دونوں ذرائع کے آگے تمہارے پاس ایک اور ذریعہ علم بھی ہے، اور وہ وحی الہی ہے. دیکھیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کا یہ دعویٰ عقل کے ذریعے ساری باتیں معلوم نہیں کی جا سکتی، یہ اسلام کا دعویٰ ہے، بلکہ آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے. اس میں انسان کو وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے، پیغمبروں کی، رسولوں کی ضرورت پڑتی ہے، آسمانی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے. اسلام کا یہ دعویٰ ہمارے موجودہ معاشرے میں کس حد تک درست ہے؟ آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بے شک تم عقل کو استعمال کرو، لیکن صرف اس حد تک جہاں تک وہ کام دیتی ہے. ایک سرحد ایسی آتی ہے جہاں عقل کو جواب دینا پڑ جاتا ہے، جہاں عقل کام دینا چھوڑ دیتی ہے بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دیتی ہے. جیسے کمپیوٹر ہے، اگر آپ اس کو اس کام میں استعمال کریں جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے تو فوراً جواب دے دے گا، لیکن جو چیز اس کمپیوٹر میں فیڈ نہیں کی گئی وہ اگر اس سے معلوم کرنا چاہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ کمپیوٹر کام نہیں کرے گا بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دے گا. اسی طرح جو چیز اس عقل کے اندر فیڈ نہیں کی گئی، جس چیز کے لیے اللہ نے انسان کو ایک تیسرا ذریعہ علم دیا ہے جو وحی الہی کہلاتا ہے، اس کو استعمال میں لانا ہوگا. اگر نہیں کرو گے اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرو گے تو غلط فیصلہ کر بیٹھو گے. یاد رکھیے، یہی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس کے لیے قرآن اتارا گیا. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. ہم نے آپ کے پاس وہ کتاب بھیجی ہے جس سے واقعے کے موافق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. سورۃ النساء آیت نمبر 105. یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ بتائے گا خیر کیا ہے، شر کیا ہے. یہ سب باتیں آپ کو محض عقل کی بنیاد پر معلوم نہیں ہو سکتی. اس بات کو آپ مثال سے سمجھیے. ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، مثال انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا، اس کا انتظار کیجئے. اس مثال سے آپ کو اسلام اور سیکولر نظام کے اندر فرق سمجھ آ جائے گا کہ اس عقل کی بنیاد پر لوگوں نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا کہ جو تاریخ کا ایک عجیب فیصلہ تھا، اور اس کو اسلام ہرگز قبول نہیں کر سکتا. عقل کی حد تک وہ درست کیا عقل تسلیم کرتی ہے اس کو. وہ طبقہ اٹھتا ہے جو عقل کی بنا پر فیصلہ کرتے ہیں کہ بہن سے نکاح جائز ہے. لیجئے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بیان ہوگا.